بشرا بی بی کو دوبارہ نیب میں طلب کر لیا گیا، کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں یہ سارے کیسز آپ کو پتہ ہے کہ ساروں کی دوڑ لگائی ہوئی ہے، ہم ساروں کو کیسز میں آگے پیچھے سارا دن ہی بھیج رہے ہیں، لیکن اب ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہمیں سارے سسٹم کی ہم نے جتنا کورٹ اپڈیٹ کیے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ اچھا 4 ہفتوں میں جو رات ڈائریکشن آئی ہے ٹرائل کورٹ کو کنکلوڈ کرنے کی، اس ڈائریکشن کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ مانگی نہیں تھی تو دی کیسے؟ ووٹ آف ڈائریکشن کس نے مانگی تھی؟ ہم نے تو بیل مانگی، لائر سے یہ زیادہ بہتر بتا سکتے۔ وہ تو بیل مانگی ہے، یہ تو بدنیتی ہے۔ دیکھیں اس وقت مسز شاہ محمود قریشی ہیں، ان کی بیٹی مہر بانو بھی ہیں، میری بہن عظمیٰ بھی ہیں، ہم سب کو اجازت ملی تھی جیل کے اندر جانے کی، اور اس کو انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہو گئی ہے۔ یہ اس قسم کی جو لا تو تب ہوگا جب ہمیں نظر آئے کہ یہاں ہمارا انصاف ہو رہا ہے۔ ان کا خیال تھا تھوڑی سی خواتین کو وہاں بٹھا کے ہم کہہ دیں گے کہ ہماری ٹرائل اب اوپن ٹرائل ہو گئی ہے۔ اصل میں اوپن ٹرائل تب ہوگی جس دن ساری میڈیا، آپ لوگ سب جب شامل ہوئیں گے۔ آج آپ اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اگر آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو جیل کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ سیکیورٹی کو کراس کریں، سیکیورٹی وہ پورے اس کے مکمل کریں اپنے جو بھی ان کے انتظام ہے، اور ساروں کو اندر آنا چاہیے، کیونکہ وہ تو کورٹ روم ہو گیا۔ جو ہال اب ہے وہ ایک قسم کا انہوں نے جیل کے اندر کورٹ روم بنا دیا۔ اگر کورٹ روم ہے تو آپ سب کو وہاں پہ اجازت ہونی چاہیے آنے کے لیے۔ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا وہ پرامید ہیں کہ ان کو بیل ملے گی؟ نہیں، جس طرح کا نظام انصاف کا چل رہا ہے وہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ بیل ہوئے گی؟ بالکل بیل نہیں۔ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ان کا ارادہ ہی نہیں نکالنے کا، تو ایک کیس نہیں ہوتا۔ ابھی پرسوں سائفر کا جو 12:30 بجے یہاں فیصلہ آیا تھا، 3:30 بجے تک وہاں کیس چل رہا ہے۔ مطلب ان کو کوئی بتانا بھول گیا؟ بتائیں، وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں اسٹے آرڈر ہو گیا اور وہاں پہ چلائی چلے جا رہے ہیں 3:30 بجے تک۔ کیا ان سے کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے؟ بات سنیں، ابھی وہ ختم ہوا ہے، ابھی وہ انہوں نے ایک جج اٹھ کے گئے، ایک اور نیب کے جج وہ آ کے بیٹھ کے ٹرائل کرنے کے لیے۔ مطلب یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کتنا مذاق اڑانا ہے؟ ہم سارے ساتھ شامل ہو کے بڑے صبر سے ساتھ چل رہے ہیں، اور ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ ضرور ہمارے اس نظام میں، ہمارے جو عدلیہ کے نظام میں ایک دن اس مذاق کو خود ہی شرمندگی میں ختم کر دیں گے کہ اب اس کی بہت ہو گئی ہے۔ مطلب اتنا مذاق عدلیہ کا نہیں بننا چاہیے جتنا آج کل بن رہا ہے۔ میرے خیال میں عدلیہ میں بھی لوگ شرمندہ ہوں گے کہ اس وقت انصاف کے نظام کا کیا حشر نشر کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، کیا کہتی ہیں؟ انتخابات میں بالکل حصہ لے رہے ہیں، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ سارے تیاری کریں، اور وہ ٹکٹس کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو خان صاحب اس کے لیے پر امید ہے۔ چیئرمین وائس چیئرمین دونوں جیل میں بیٹھ کر کانفرنس کر لیتے ہیں، وہ جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ڈسکشنز بھی اپنی ساری کر رہے ہیں۔ اگر خان صاحب باہر نہیں آتے تو پھر کون ان کی جگہ الیکشن لڑے گا؟ آپ ان کی جگہ؟ نہیں، ایک سیکنڈ، بہت لوگ ہیں، ینگسٹرز آئیں گے، ہم بڈھے ہو گئے سارے، بڈھے اب تھوڑے سے سائڈ پہ ہو جانے چاہیے ویسے ہی، اب جوان نسل آئے گی، لائرز آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنے جوان نہیں ہیں لیکن یہ سارے الیکشن لڑیں گے۔ ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ ہاں، خان صاحب جیل میں ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ کیا مطلب ہے؟ پارٹی کے اندر کوئی پارٹی کا نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم ہے پورا، ہر ایک آرگنائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ پورا پروسیس وہ تنظیم جو ہے وہ پورا کر رہی ہے، اور آخر میں جا کر وہ جو چیئرمین وائس چیئرمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہوں گے تو وہ سارے ڈسکس کر لیں گے۔ خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں اور فرد جرم کی درخواست دونوں سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹس میں مقرر نہیں ہوتی تھی، مقرر ہو جاتی تھی تو سماعت نہیں ہوتی تھی، سماعت ہوتی تھی تو فیصلہ محفوظ ہوتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہی تسلسل اب سپریم کورٹ میں بھی جاری ہو چکا ہے؟ ہمیں امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ انصاف ملے گا، انشاءاللہ امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، امید کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ میں نے پھر کہا کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ کئی دفعہ ججز کو دیکھیں، آج میں جج صاحب کو دیکھ رہی تھی، ہمیں آج بہت اچھی طرح اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ آج انٹریکشن تھی جج کی اور پروسیکیوٹر کی بھی۔ پہلے جب ہم نے دیکھا تھا وہ ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے کورٹ میں،
وہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. ایک طرف سے 4 گھنٹے کوئی بولتا تھا, پھر 2 گھنٹے بولتا تھا, ہم تھک کے حالت ہماری بری ہوتی, پھر ہم چلے جاتے تھے. فیصلہ تو پری ڈٹرمنٹ لگتا تھا, پہلے سے ان کو پتا ہوتا تھا انہوں نے کیا فیصلہ دینا. میڈم ہم دیکھتے آئے ہیں جب خان صاحب حکومت میں تھے تو میاں صاحب کے اوپر مشکل وقت تھا, وہ یوں ہی جیلوں میں جا رہے تھے یا باہر جا رہے تھے. اب خان صاحب کے ساتھ وہی سیم ہم دیکھ رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ بڑے سمجھدار, نہیں میں آپ کو سمجھدار, آپ کا سمجھدار سوال کا سمجھدار جواب دیتی ہوں. کبھی آپ نے فرق کیا کہ ایک چوری کے لیے بیٹھا ہو اور ایک 9 مئی کو ٹائر جلانے پہ بیٹھا ہو؟ کوئی تو فرق ہے نا. آپ کا پیناما کیس تھا, ان کے اوپر کیا کیا کیسز نہیں ہیں. اب یہ پلیز پاکستان کے ساتھ آپ لوگ بھی مذاق نہ کریں. آپ ایک سیکنڈ, پاکستان کے ساتھ اب اللہ کرے کہ ہم سب میں یہ شعور آ جائے کہ چور میں اور جو ایک چور نہیں ہے اس میں فرق کر سکیں. جب تک ہم اپنی طبیعتوں میں اپنے کیا مورل سٹینڈنگ نہیں بہتر کریں گے تو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ چوری کر لی تو کیا ہوا. عمران خان چوری کے لیے نہیں بیٹھا, عمران خان اصول کے لیے بیٹھا جیل میں. آپ کی بات ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مساق جمہوریت کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کو کرنا چاہیے. جو خواتین ہیں جیسے شاہ صاحب کی بیٹی بھی کھڑی ہیں, ان کی اہلیہ بھی کھڑی ہیں, آپ بھی عمران خان کی بہنیں آتی ہیں, تو آپ بھی اگر 1-2 حلقوں سے الیکشن میں کھڑی ہو جائیں گی تو اسٹیبلشمنٹ کو شاید پریشانی ہوگی. آپ کو اس طرح سے اٹھا کے لے جانا, اغوا کرنا, آپ سے باتیں منوانا شاید اتنا آسان نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کے رہنما سے یہ باتیں منوائیں اتنی آسانی کے ساتھ. آپ نے مجھے بتایا کون سے رہنما سے منوائی ہیں باتیں؟ سارے تو پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو چلا گیا کوئی بات نہیں. کیا پتا وہ نہیں ان کے لیے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مردوں سے زیادہ خواتین اس وقت خواتین کو اسٹریٹجی میں شامل کیا جائے. یہ سب قبل از وقت باتیں ہیں, ابھی تو الیکشن کا اسکیڈول بھی نہیں آیا. اب اسکیڈول آنے دیں, ابھی ہم جن ٹرائلز کے تھرو گزرے اس پہ فوکس کریں. آپ اس وقت انصاف پہ فوکس کریں. کیا عدالتیں عمران خان کو, شاہ محمود قریشی کو انصاف دے رہی ہیں؟ کیا آپ کو یہ انصاف ملتا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو ایکسیس ہے؟ آپ اپنے لیے آواز اٹھائیے. آج آپ کے سامنے اے جی پی نے کہا کہ یہ ہمیشہ سے فرام دا گیٹ گو اوپن ٹرائل تھا, ہمیشہ سے اوپن ٹرائل تھا, کبھی اس پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھے, سیکیورٹی کے ریسٹرکشنز تھے. تو آج آپ کا بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کو پھر ایکسیس کیوں نہ دیا گیا؟ ٹرائل تو اوپن تھا, یہ تو حکومت نے بھی تسلیم کیا ہے. تو آج میں ہمارا بھی صرف یہی تک مطالبہ ہے. میں وہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہر ہفتے پیش ہوتی رہی ہوں, گیٹ تک گئی ہوں. کیا مجھے ایکسیس ملا؟ کیا کہا انہوں نے ہمیشہ؟ میڈم آپ کا نام نہیں ہے. میرے سے تو سیکیورٹی خدشہ کبھی بھی نہیں تھا نا, یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پھر کیوں نہیں ایکسیس ملا؟ اب ملا ہے جا کے, وہ بھی ہم نے آواز اٹھائی, بات کی, پھر ہائی کورٹ میں بات ہوئی, پھر جا کے ایکسیس ملا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے, آج آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کو بھی ایکسیس ملے گا. آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ یہ ٹرائل اوپن ہے, ان کیمرا ٹرائل نہیں ہے. آپ سب اپلائی کریں اپنی اجازت کے لیے, آپ اپنا سیکیورٹی چیک کرائیں, اور انشاءاللہ اگلی آپ کو کل بلکہ سماعت ہے, آپ سب کو وہاں ہونا چاہیے اور آپ سب کو اپنے ایکسیس کے لیے وہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے. جو ہے وہ چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ بالکل صحیح کیا, بالکل انہوں نے صحیح کیا. ہم اتنی دیر سے اس کورٹ میں خان صاحب کے کیس میں اور ساروں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اس کورٹ سے کیا فیصلہ آنا ہے. تو نہ وہ نہ بے انصافی تھی, اور ہمیں کسی کو نہیں اس پہ اعتماد تھا. اس کو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں. بہت شکریہ. بہت ماشاء اللہ جی, صحت میں ورزش بھی کر سک رہے ہیں, اس لیے مضبوط انسان ہے, ہمت والے ہیں. اللہ کا